حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنت فسمعت فیہا قراءۃ، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس جنت میں قرآن کے پڑھنے کی آواز سنی۔ فقلت من ھذا، حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ قالوا، تو مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ آپ علیہ السلام نے آگے ان کے بارے میں تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کذالکم البر، یہ ہوتی ہے والدین کی قدر کی مزدوری جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، یہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ محبت کرنے والے اور اس کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو یہاں مکمل کیا تھا کل کے سبق میں کہ جو والدین کی قدر کرتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے قرآن پڑھنے کی آواز کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ تو والدین کی قدر کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض کے درجے میں ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ من بے حسن صحابتی، سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش ہوں، سب سے زیادہ دنیا میں؟ آپ نے فرمایا کہ اموں کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ، سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ چوتھے درجے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو کا، پھر تیرے والد کا درجہ ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والدین جو ہے نا، ان دونوں کی قدر کرنی ہے۔ بعض ہوتے ہیں جو والد کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنی والدہ کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں۔ اسلام ان دونوں کے حقوق برابر، وہ بھی برابر، یہ بھی برابر۔ ہاں، محبت اور پیار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مشقتیں بڑی جھیلی ہوتی ہیں، بڑی تنگی برداشت کی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو باپ نے اپنی پوری زندگی اس کے اوپر لگا دی ہوتی ہے، کما کے، محنت کر کے، آگے پیچھے تمام چیزیں دیکھتے ہیں، تب جا کے جو ہے نا بچے بڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، میں محمد اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے پر لعنت کر دے وہ بندہ برباد ہو گیا، اس کا کچھ نہیں بچا پیچھے سے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی دینا یہ اکبر الکبائر ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ سماعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ من الکبائر شتم الرجل والدہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ قالوا یا رسول اللہ ہل یشتم الرجل والدہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کوئی بدبخت آدمی ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کو گالی دے؟ یعنی صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے ہاں تصور بھی نہیں تھا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دی جائے۔ یا رسول اللہ کوئی ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ یسب ابر رجل، یہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب اباہ، اگلے اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، گویا کہ یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا، آگے بھی ماں باپ کو گالی دے گا، گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی ہے۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ، یہ کسی کی ماں کو گالی دے گا، فَيَسُبَّ أُمَّهُ، تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔
اس لیے نہ کسی کے باپ کو گالی دینی چاہیے، نہ کسی کی ماں کو گالی دینی چاہیے، نہیں تو بدلے کے اندر جو گالی پڑے گی گویا کہ یہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو خود گالی دے رہا ہے۔ اور اس سے بڑا بدبخت آدمی کوئی نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اس سلسلے کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا چاہتے ہو تو وہ تمہارے والد کی رضا میں ہے، والد کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور والد اگر ناراض ہے جتنی مرضی ہے نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارا باپ پہلے تمہارے اوپر راضی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے والد کو راضی کرنا ہے، اس کے بعد اللہ جا کے راضی ہوگا، اس کے بغیر راضی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث اس سلسلے کی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میری بیوی تھی، دو جگہ پر یہ حدیث آئی ہے یہاں پر، میں اسے بڑی محبت کرتا تھا جی، حضرت عمر کو پسند نہیں ہے، حضرت عمر اس کو پسند نہیں کرتے، ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی حضرت عمر پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کو طلاق دو، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو یہ مجھے بڑی پسند ہے، میں کیسے اس کو طلاق دے دوں؟ فرماتے ہیں کہ بات اتنی بڑی نا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑا، آپ سے جا کے میں نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میری بیوی ہے، مجھے بڑی پسند ہے، والد صاحب کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے والد کہتے ہیں تو پھر تم اس کو طلاق دے دو، بشرطے کہ واقعتاً اس عورت کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی بھی موجود ہو جی، یہ نہیں ہے کہ ذرا سی بات کے اوپر آگے طلاق دلوا دی جائے۔ ظاہر ہے حضرت عمر جو فرما رہے تھے طلاق دو تو کوئی مسئلہ ہوگا تو فرما رہے ہیں نا، اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک اور اس سلسلے کی روایت ہے لیکن اس میں ذرا اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا انی اصبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، فہل لی من توبۃ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ حل لک من ام، تیری ماں زندہ ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ والدہ تو فوت ہو گئی ہے میری۔ حضور نے فرمایا کہ حل لک من خالۃ، تیری خالہ زندہ ہے؟ قال نعم، آپ نے ہاں یا رسول اللہ میری خالہ تو زندہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فبرھا، اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے جی، تو جو خالہ کی خدمت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ جو اپنی ماں کی خدمت کرے گا اللہ اس کے گناہ بھلا کہاں پر چھوڑے گا، سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا کہ ماں نہیں ہے تو اس کی جگہ پر خالہ آ گئی، باپ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سلسلے کی آخری روایت ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے یہی مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر کسی آدمی کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی والدہ، تو پھر بڑے بھائی کا جو درجہ ہوتا ہے نا چھوٹے بھائیوں کے اوپر وہی ہوتا ہے جو باپ کا درجہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کل یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے جی، بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ وہ جو ایک رشتہ داری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، یا پہلے زمانے میں ہوتا تھا جی، سب ختم ہو گئی ہے، فنا ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے۔ کوئی کسی کو سلام کر کے راضی نہیں ہے، ذرا سکا بھائی ہے اس کو ترقی مل جائے نا یہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو ترقی کیوں مل گئی ہے؟ اللہ کا بندہ تجھے بھی تو ملی ہے، اس کو مل گئی ہے تو پھر کیا ہو گئی ہے؟ نہیں، مجھے ملے یا نہ ملے بھائی کو نہیں ملنی چاہیے۔ اور اگر بھائی خوش بھی ہوں آپس کے اندر تو گھر کے اندر جو بیگمات ماشاءاللہ سے بیٹھی ہوتی ہیں جی، وہ کوئی نہ کوئی درمیان کے اندر تیلی لگاتی رہیں گی جی، وہ دیکھ کدھر پہنچ گیا، تو نکھٹو کا نکھٹو ادھر ہی کھڑا ہو گیا۔ ان کی وجہ سے پھر بربادی پیدا ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے سکے بھائی آپس کے اندر لڑ پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام مسائل کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔